السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال اللہ سبحانہ وتعالی هو الذی بعث فی الأمین رسولا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑے چھوٹے تمام حضور سے محبت کرنے والے پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، پہلی مرتبہ آپ کے علاقے کی مرکزی جامع مسجد نسیم میں حضرت اقدس نوجوان خطیب عالم بعمل مولانا محمد عمر صاحب عباسی حافظہ اللہ تعالی ان کی پرخلوص دعوت پر یہاں حاضری کا موقع ملا۔ کچھ بڑھاپا آ رہا ہے، کچھ سفر کے تقاضے، کچھ تھکان، کل سے طبیعت میں کچھ ناسازی سی ہے۔ دعا فرمائیں جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا، اللہ کریم آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی اور مجھے اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات میں نے وہی کرنی ہے جو جمعۃ المبارک کے خطبے میں اس مسجد کے امام و خطیب نے منبر پر آ کر جو جمعے کی نماز کا وقت مقررہ ہے اتنی دیر میں آپ کو سنائی۔ ہم تقریر سننے آئے تھے،
سن کر عمل کی نیت ہم نے کی نہیں تھی، جمعہ پڑھنے جانا ہے، یہ سجدہ مرتے دم تک اپنی کامیابی کا ذریعہ بنانا ہے، اس کی نیت ہی کوئی نہیں کی، تو تقریر ملی عمل نہیں ملا، اپنے گھر کو چلے گئے، زندگی گزر گئی، جمعے پڑھتے پڑھاتے بال سفید ہو گئے، قبر میں جانے کی تیاری ہو گئی، لیکن عمل کی نیت نہیں۔ تبلیغ کے 6 نمبروں میں ایک نمبر ہے صحیح نیت، کہ جو کام بھی کیا جاوے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، گلیے بازار سجتے ہیں، تو یہاں بھی آپس میں ایک دوسرے کا اتار چڑھاؤ، ان سے بہتر سجائیں گے، ان سے بہتر جو ہے ہم جشن عید میلاد النبی منائیں گے۔ اس امت کے ذمے 2 کام لگے، ایک کام نبی کی ذات کو ماننا، دوسرا کام نبی کی بات کو ماننا۔ نبی کی ذات کو ساری کائنات مانتی ہے، بات ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والا بھی تیار نہیں، 8 دن کے بعد اللہ کے گھر میں حاضر ہونے والا بھی تیار نہیں، پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا وہ بھی تیار نہیں، کہتا ہم کیا کریں؟ اگر یہ کام نہ کریں گے گزارا کیسے چلے گا؟ اس گزارے نے ہمیں اتنا پریشان کیا، آہستہ آہستہ یہ گزارا ہمارے سے ایمان کی دولت چھین کے لے کے جا رہا ہے۔ میں نے قرآن پاک میں سے چند جگہوں سے کچھ آیتیں پڑھی، تو پھر دوران خطبہ مجھے یاد آئی عقیقہ کی تقریب ہے، تو میں نے اپنی آیت کا موضوع بدل دیا، کیونکہ اس سے پہلے ابھی منبر پر بیٹھ کے مولانا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا پر گفتگو کر رہے تھے، میرا بھی دل چاہا 3 آیتیں قرآن میں کسی ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا دعائے خلیل ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ دعا، یہ آیت احسان رب جلیل ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہ آیت اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ تو کبھی زندگی میں اللہ نے موقع دیا حضور کی سیرت صورت پہ عرض کروں گا انشاءاللہ، اب بھی حضور کی سیرت ہی ہے۔ عقیقہ سال گرہ ضروری نہیں، عقیقہ ضروری ہے، آنے والے کا صدقہ، اس کے جسم، اس کی جان، اس کی مال کا، اور یہ صدقہ وہ صدقہ نہیں کہ اپنے نہیں کھا سکتے غیر نہیں کھا، یہ خوشی کا صدقہ ہے، اللہ کا شکر ادا۔ الہی اس قابل تو نہیں تھے لیکن تو نے اولاد جیسی نعمت دے دی، اس اولاد کی نعمت کے لیے انسان عزت کا بھی سودا کر بیٹھتا ہے، ایمان کا بھی سودا کر بیٹھتا ہے، اور یہ اولاد اتنا قیمتی سرمایہ ہے، اس کے لیے انسان اپنا جسم، اپنی جان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ساری زندگی ایک انسان محنت کرنے والا تھک گیا محنت کر کر کے، اب بڑھاپے کی عمر تھی، جس نے زندگی کے 50 سال کمایا، اب اسے چاہیے تھا کہ ٹیپ ٹاپ ہوتی، ویسٹ کوٹ، سفید جوڑا، جوتے پر ہر وقت پالش کی چمک ہوتی، جیب میں موبائل اور پیسے ہوتے، شانہ زندگی گزارنا ہوتا۔ اس کو اب دیکھتے ہیں ایک سادہ سا رومال، میلے سے کپڑے، چہرے پر گھبراہٹ سی، جھکا ہوا، لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی، اور ہاتھ اور چہرے کی کیفیت جیسے کئی دن سے نہایا نہیں، اور اس کا لباس کردار بتلا رہا ہے۔ اب زندگی کی خوشیوں میں یہ مایوس ہو چکا ہے، اس نے تو 70 سال 50 سال کمایا تھا،
तिनका जोड़ के, लाटरियाँ डाल के, 20-20 किलो की तगारियाँ उठा के 3-3 मंजिला चढ़ के इसने मकान बनाया था। तो इससे पूछो तेरा मकान कहाँ? कहता बच्चों को दे दिया। तेरी दुकान कहाँ? बच्चों को दे दी। तेरी जेब में चाय पीने के पैसे नहीं, कभी बच्चों को दे दिया। तूने क्या दिया? का जिंदगी के सारे सुख बच्चों को दे दिए। और क्या मिला? का बस अब मुझे इनकी तरफ से सुख की उम्मीद कोई नहीं, बस कोशिश करता हूँ कि मेरे मुंह से इनके रवैये को देखकर ऐसी बात ना निकल जाए कि मरते वक्त इन्हें कफन नसीब हो, कोई कलमा नसीब ना हो। एक बुजुर्ग रास्ते में जा रहे थे, किसी ने उनके हाथ में लाठी देखी। उनका बुजुर्गो ये कहाँ से मिलती है? कहा बेटे ये खरीदनी नहीं पड़ती, जब मेरी उम्र को आएगा तुझे कोई पकड़ा के चला जाएगा। 6 नंबर की ऐनक लगा के उसे सामने पड़ी हुई चीज नजर नहीं आती। बाबा ये ऐनक लगा के जमीन पे क्या तलाश कर रहे हो? वो रो के कहेगा बेटे जवानी खो गई उसे तलाश कर रहा हूं। ये वक्त सब पे आएगा, अच्छे बुढ़ापे की अल्लाह से उम्मीद रखो। कराची की रोशन ख्याली में माजरत के साथ ना जवानी अच्छी गुजर रही है ना बुढ़ापा अच्छा गुजर रहा है। यहाँ तो मरना मुश्किल है। हमारे पंजाब में जीना मुश्किल मरना आसान, यहाँ जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। 50-50 हजार रुपया, लाख 30-30 हजार रुपए की कबर, फिर वो भी अपनी मर्जी की नहीं। पता नहीं बेईमान के कदमों में जगह मिली है, ईमान वाले के कदमों में जगह मिली है। हमारे पंजाब में थोड़ा भी सुख है। हमारे घर से तकरीबन 6-7 जनाजे गए 40-50 साल के अरसे में, 7-8-10 भी गए, लेकिन सारे एक अहाते में हैं। अम्मी अब्बू भाई बहन दादा दादे की भाई सारे एक अहाता है। यहाँ बाप कहीं पड़ा हुआ, माँ कहीं। माजरत के साथ अर्ज करूंगा, कब्रिस्तान 10 मुहर्रम को या ईद के दिन जाते हैं, खड़े सोचते रहते हैं अब्बा की कब्र कहाँ है, अम्मा की कब्र कहाँ है। अब तो लोगों ने नेट के ऊपर माँ बाप की कब्र को वो सर्च कर लिया, बस उस पर देख के वही फातिहा पढ़ लेते हैं। मैं इसीलिए अर्ज करता हूँ कि जो करना है अपने हाथों से करके चले जाओ, बाद वालों से उम्मीद मत रखिए। आपकी तस्वीर होगी घर से उतार के स्टोर में, आपके कपड़े, आपके जूते, आपका बिस्तर, चरपाई सब उतार के। इंसान की औकात उस वक़्त पता लग जाती है जब मस्जिद से जनाजे वाली चरपाई ला के घर के बाहर खड़ी कर दी जाती है। क्या इसके घर में बिस्तर नहीं? क्या इसके घर में चरपाइयाँ नहीं? सब कुछ था, लेकिन औलाद ने इसकी औकात याद दिला दी। अब्बा तूने हमें सब कुछ दिया, लेकिन मरने के बाद हम घर की तुझे चारपाई भी नहीं देंगे। आला से आला कंबल, आला से आला खेस, आला से आला चादरें घर में पड़ी हैं। ये तो वो आदमी है कुर्सी को भी झाड़ के बैठता था, ये वही आदमी है किसी के झूठे में पानी नहीं पीता था, किसी के झूठे बर्तन में खाता नहीं था। मौत ने इसकी हैसियत को ऐसा बिगाड़ा कि वो कलमे की चादर जो शराबी पर भी डली, बेनमाजी पर भी डली, नमाजी पर भी डली, आज वही चादर इस पे जा रही है। दुनिया इतनी बेवफा है, जिंदगी भर इसने जोड़ा, मरने के बाद किसी को घर का कफन मिल गया, किसी को ईदी, किसी को सैलानी, किसी को छिपा वेलफेयर से कफन मिला। और औकात इतनी है, घर के सारे अफराद रो तो रहे हैं, अपने बाप को घर से एक चादर भी देने के लिए तैयार नहीं। भला जो जिंदगी इतनी धोखेबाज हो, फिर भी जिंदगी से इतना लगाओ। सुबह उठ रहे हैं, ना चाय की होश, ना नाश्ते की होश, ना पानी की, निकले हुए हैं शाम तक। बच्चों को सोता छोड़ के गए, सोता आए, सोता ही पाया। फिर घर में आए, मोबाइल कान पे लगा हुआ, रजिस्टर हाथ के अंदर है। ये घर के अंदर झगड़ा क्यों है?
جس کو تم لے کے آئے ہو یہ اپنے ماں باپ کی حلال کمائی سے فرنیچر بستر لے کے آئی، اس نے تیرے گھر میں آ کے نہ تیرے سے چرپائی مانگی، اس کے باپ نے بیٹھ دیا، اس نے تیرے گھر سے برتن نہیں مانگے، اس کے باپ نے دیے، اس نے تیرے گھر سے کپڑے نہیں مانگے، اس کے باپ نے دیے، پھر بھی میرے عزیز ایک گھنٹہ بھی اس سے بات کرنے کا وقت نہیں۔ گھر میں آئیں گے، موبائل یہاں لگا ہوا ہے، دے مار 4:30 ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، پھر یہ تیرے سامنے کھڑی ہو کر تیرے منہ پہ جوتا نہیں مارے گی تو اور کیا کرے گا؟ سکھی سکھی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لیجئے، باہر کی ٹینشنیں باہر چھوڑ کے آئیں اور گھر آ کر ایک مرتبہ آ کر السلام علیکم کہہ کر بیوی سے اتنا کہہ دے کیا حال چال ہے، خدا کی قسم پھر تمہاری مرضی، اسے سر کا تاج بناؤ بنے گی، پاؤں کا جوتا بناؤ بنے گی۔ اگر گھر کے اندر ٹیڑھی لکڑی کی طرح آ کے کھڑے ہو جاؤ گے پھر یہ لکڑی میرے عزیزوں اس پہ پھل نہیں آتا، اس پہ آگ لگا کرتی ہے۔ غصے میں گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، باہر جا کے دوستوں سے گپے شپے لگ رہی ہیں، یار وہ موبائل کے اوپر آپ ایک سے ہنس رہے ہو اور سارا دن صبح گھر سے نکلے، کپڑے کہاں، جوتے کہاں، بستر کہاں، تکیہ کہاں، رضائی کہاں، جب گھر میں آئے آپ کو اپنا کمرہ ہی نہیں لگا۔ یہ کون نوکر ہے جو بغیر پیسوں کے تیرے کپڑے دھو کے چلا گیا، کمرہ صاف کر کے چلا گیا؟ آپ نے باہر چائے بھی پی، کھانے بھی کھائے، یہ شام سے بھوکی بیٹھی ہے، وہ آئیں گے ان کے ساتھ کھاؤں گی، وہ پھر کھڑی ہے، ہنڈیا اس کے پاس ہے، روٹی کا چگیر اس کے پاس ہے، فریج کے اندر نعمت اس کے پاس ہے، لیکن وہ آئیں گے کھاؤں گی، اٹھا کے رکھ رہی ہے، وہ آئیں گے کھاؤں گی۔ جو ایسا نامراد آیا نیچے سر کر کے کھا کے چلا گیا، اس نوکرانی اس کو پوچھا ہی نہیں کہ سارا دن ایک ٹانگ پہ تو کھڑی ہوئی، میرے بچوں کا، میرے ماں باپ کا، میرے بہن بھائیوں کا، کچن کا نظام، کپڑے دھونے کا نظام تو نے کیا، بتا تو نے بھی سکھ کا سانس دیا تھا کہ نہیں؟ گھر میں آیا، امی نے کھانا کھایا تھا، ابو نے کھانا کھایا تھا، اچھا وہ دودھ کے پیسے دے دیے تھے، بل پلا دیا تھا، لاٹری کے پیسے دے دیے تھے، بچے ٹیوشن گئے تھے، اچھا اس سے بھی تو پوچھ، جو بھرا میلہ چھوڑ کے تیرے ساتھ ایک آواز پر آ گئی ہے، اس سے بھی تو پوچھ، سارے دن تو نے بستر پہ لیٹ کے دیکھا، طلاق ہی نہیں ہوگی اور تو کیا ہوگا؟ ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ یہ اتنی پابند، تو اس سے اپنے ماں باپ کے کپڑے دھلوائے، یہ تیری اتنی پابند، تیری بغیر اجازت کے اپنے ماں باپ کو فون بھی نہیں کر سکتی۔ آج اتوار ہے، امی کے چلیں، نہیں میرے اچھا نہیں جاتے، اچھا سنیے تو آج میری امی ابا میرے بہن بھائی کہہ رہے تھے میں نے گھر آنا ہے، آپ گھر رہیں گے نا؟ نہیں میں نہیں، اچھا کوئی بات نہیں اگلے ہفتے بلا لیں گے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، شراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، نل کے نیچے جو برتن آئے گا پانی اسی میں آئے گا۔ جب ہم جھکنا جب تک نہیں سیکھ اللہ کے آگے اکڑے، اللہ نے قیامت تک کے لیے اکڑنے والوں کو لعنتی قرار دے دیا، مخلوق کے آگے اکڑے، فرمایا الخلق عیال اللہ، ان کی طرف آنکھ کی گھوری اور انگلی کا اشارہ نہ کرنا، توڑ کے رکھ دوں گا۔ جیسے تیرے کنبے کو کوئی گالی دے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، میری مخلوق کا میرے سامنے گلہ کرے میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج اس بچے کا شاہ مراد صاحب کی طرف سے عقیقہ ہوا، اگر تو انتخاب اس کے مدرسے کا، اس کے اسکول کا اچھا ہے تو پھر تو شاہ مراد صاحب بے فکر ہو کے سو جائیے۔ اگر آنے والے کا تعلیمی پہلا سال جس مدرسے کا نام ماں کی گود ہے، اس مدرسے کا نظام تعلیم قرآن والا نہیں تو بھائی فکر کر، تیرا بچہ تیرے ہاتھ میں انڈیا کا، امریکہ کا اور انگلینڈ کا پاؤنڈ اور ڈالر تو لا کے دے گا۔ اگر یہ گود کا نظام تعلیمی نظام قرآن والا نہیں تو پیسہ تو لا کے دے گا، موت کے وقت تیری زبان پر کلمہ طیبہ سنا کر جاری نہیں کرائے گا۔ اب اسے فکر کر لو بھائی، ماں کی گود،
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کاکی ہندی میں کہتے ہیں روٹی کو، 6 سال کی عمر، ان کی اماں نے انگلی پکڑی مدرسے میں لے گئیں، استاد جی سے کہنے لگی ان کو ذرا بسم اللہ پڑھا دیجئے۔ اوہو، اب تو یہ نظام ہی ختم ہو گیا۔ نانوں کو 1 2 3 سناؤ، دادوں کو، دادا جان کو ذرا ABC سناؤ، پوئم سناؤ۔ ترس گئے دادے دادیوں کے کان جب کہا کرتے تھے درود شریف پڑھ کے سنا۔ اما اس نے اللہ اللہ کہنا سیکھ لیا، اما اس نے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا، اب کہاں؟ حالانکہ علماء اکرام نے فرمایا، حدیث پاک میں آیا، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، فرمایا جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو، اس بچے کی زبان سے جب بولنے کا وقت آئے، زبان سے بچے کی پہلا لفظ اللہ نکلے، فرشتہ دروازے پر آ کے کہتا ہے تیرے آنے والے مہمان نے گھر میں لفظ اللہ پہلی مرتبہ کہا، اللہ پاک اتنا راضی ہوئے کہ اس بچے کے اللہ کہنے پر ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ فرمایا اپنے نام کے ساتھ نسبتوں کا خیال کرو، کوئی اپنی قوم کا نام رکھے گا، کوئی برادری کا نام رکھے گا، فرمایا اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام محمد لگایا کرو۔ فرمایا جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اس کا نام محمد رکھ دے، پروردگار عالم آسمان سے 2 فرشتے اس گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے، جب تک اسے موت نہیں آتی فرشتے پہرے دار بن کے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلا بچے کا حق کیا ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا آدمی اس جگہ شادی کرے، اس گھرانے کا انتخاب کرے جہاں سے قرآن پاک کی تعلیم کی خوشبو آ رہی ہو۔ آج اس تعلیم کو کوئی تعلیم سمجھتا ہی نہیں۔ کتنا پڑھی ہوئی ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، ہم نے مدرسہ نہیں چلانا، ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ بتاؤ میٹرک کیا ہوا کم سے کم ہر کوئی انتخاب کر رہا ہے، کم سے کم لڑکی بھی اے پاس ہو، ایم اے پاس ہو، ایسے بھی اے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر، بچے کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، ماں کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اماں مدرسے میں لے گئی، میرے بچے کو بسم اللہ کروا دیجئے۔ استاد محترم نے فرمایا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھی، پہلا پارہ الف لام میم ذالک الکتاب، دوسرا پارہ سیقول السفہاء پڑھ کے سنا دیا، تیسرا پارہ تلک الرسل، چوتھا پارہ لن تنالوا البر، پانچواں پارہ والمحصنات، چھٹا پارہ لا یحب اللہ الجارہ، ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا، آٹھواں پارہ وَلَوْ أَنَّنَا، نوواں پارہ قَالَ الْمَلَأُ، دسواں پارہ وَاعْلَمُوا، گیارہواں پارہ يَعْتَذِرُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ، بارہواں پارہ وَمَا أُبَرِّئُ، تیرہواں پارہ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ، چودہواں پارہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پندرہواں پارہ قال الم اقل لک، سولہواں پارہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ 17 پارے ایک نشست میں بیٹھ کو بسم اللہ پڑھنے پر استاد کو سنا دیے۔ استاد کہنے لگے قطب الدین کی ماں تو بسم اللہ پڑھوانے لائی تھی، عربی قاعدے سے شروع، یہ کیا ہے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میں نے تو آج تک اسے کسی مدرسے میں داخل نہیں کرایا۔ پھر 17 سپارے کہاں سے پڑھ لیے کہ اس سے ہی پوچھو، قطب الدین بتا 17 پارے تو نے کہاں سے پڑھے؟ آپ نے ماں کی گود کی طرف اشارہ کر دیا۔ استاد محترم 17 پارے میں ماں کے مدرسے والی، ماں کی گود والے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں۔
ماں کہنے لگی میں نے پڑھایا کوئی نہیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگے اماں 9 مہینے میں تیری کوکھ میرا اللہ کی عزت کی قسم تیری زبان سے میں نے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں سنا. اماں جان آدھا قرآن پاک تو میں نے تیری کوکھ میں یاد کر لیا تھا. جب میں تیری گود میں آیا اماں یاد کر جب بھی مجھے دودھ پلایا کرتی, اماں مجھے قرآن کی لوریاں دیا کرتی, اماں گھر میں برتن دھویا کرتی, قرآن پڑھا کرتی, جھاڑو دیا کرتی, قرآن پڑھا کرتی, اماں جان کھانا پکایا کرتی, قرآن پڑھا کرتی. اماں جان 6 سال میں آپ نے مجھے اتنا قرآن پڑھ کے سنایا اماں جان مجھے زبانی 17 سپارے یاد ہو گئے. کہاں سے لائے وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اللہ اکبر اس مدرسے اس گود والے مدرسے میں قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی. اب تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا اس کا نام اسکول میں جا کے لکھوا دیتے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ ABC ٹھیک ہے یہ ایک فن ہے منع نہیں کرتے مدرسے والے. آج لوگ کہتے ہیں مدرسے والے اس تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنا جینا ہے اتنا دنیا کی تعلیم حاصل کر لے اور قبر کے اندر کامیاب اور دنیا کے اندر اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے اتنی قرآن کی تعلیم حاصل کر لے. یہ قرآن لا ریب کتاب ہے, اس کے یقینی ہونے میں کامل ہونے میں کامیابی دلوانے میں شک کوئی نہیں. یہ ایسی کتاب ہے سمجھ آئے 1400 سال ہو گئے لکھنے والوں نے قلم روک دیا کہنے لگے اس کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکے. اگر سمجھ میں آ جائے تو 7 سال کا بچہ مصلی پہ کھڑا ہو کر تراویح میں پورا قرآن سنا دیتا ہے. پہلا دل قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مدرسے سے پڑھ کے آئے, اپنی ماں سے کہنے لگے اماں جی مجھے روٹی چاہیے. اماں کہنے لگی بیٹے یہ کیا بات ہوئی, پڑھتا ہے قرآن خدا کا روٹی میرے سے مانگتا ہے. جب تک تو قرآن سے وابستہ نہیں تھا, جب تک قرآن والی گود میں نہیں بیٹھا تھا اور میرے بچے اس وقت روٹی میرے ذمہ تھی. اب جس کا قرآن پڑھتا ہے بھوک جانے روٹی والا جانے. آج کے بعد میرے سے روٹی نہیں مانگنی اللہ سے روٹی مانگنی ہے. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اماں روٹی اللہ کیسے دے گا. ماں نے مصلی اٹھایا زمین پر بچھایا فرمایا میرے بچے اس مصلی پر بیٹھ کے ہاتھ اٹھا اللہ اکبر ذرا رو کے دکھا. وہ رونے پر زمین کو پھاڑ کے زمزم نکال سکتا ہے, تیرے رونے پر تجھے روٹی بھی کھلا سکتا ہے. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ روٹی دے روتے روتے نے ڈال ہو گئے. اماں بھوک لگ رہی ہے کہ اللہ سے مانگ. علماء کرام نے فرمایا پیدا ہونے والے بچے کو 3 باتیں ماں باپ سکھلا دے کبھی بے ایمانی کی موت نہیں مرے گا. پہلی بات یہ بچہ پوچھے اماں یہ چیز کس نے دی, کہ بیٹے ساری اللہ نے بنائی. گھر کے اندر کرسی ہو میز ہو صوفہ و الماری ہو اماں یہ کون لایا, اماں یوں نہ کہ ابا لایا بلکہ کہ اللہ کے کرم سے آئی. جب بھی بچہ کہ اماں مجھے پیسے دے اماں کے بیٹے آج میرے سے نہیں مانگنا اپنے خدا سے مانگنا ہے. جب بچپن کی حالت میں اللہ سے مانگنا سیکھ لے گا تو 55 کے اندر 55 سال کی عمر میں خدا پاک کی قسم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اماں روٹی دے رو رو کے تھک گئے ہلکان ہو گئے. اماں دیکھ رہی اب گرا. اماں نے جلدی سے چولہے میں آگ جلائی چھوٹی سی روٹی پکائی بستروں میں رکھ دی. کہ قطب الدین روٹی مل گئی. اماں کہاں کہ تجھے خوشبو نہیں آ رہی. جی اماں جان آ رہی ہے. کہاں معولی پکڑ کے آہستہ آہستہ جہاں روٹی رکھی تھی وہاں لے گئی. کہ بیٹے دیکھ بستروں میں ہاتھ ڈالا گرم روٹی مل گئی. کہنے لگے اماں روٹی اتنی آسان ہے ہاتھ اٹھاؤ روٹی دے دیتا ہے. اماں رو کے کہنے لگی بیٹے ہاتھ اٹھاؤ روٹی دے دیتا ہے, رو کے دکھاؤ تو وہ ہدایت بھی دے دیتا ہے.
ہم جب بھی روئے 27ویں شب کی رات میں روئے، 15 شعبان کی رات میں روئے، ہم نے خدا سے مکان مانگا، ہم نے خدا سے کاروبار مانگا، کبھی ایمان کی سلامتی نہیں مانگی۔ کسی کو کچا مکان مل گیا، کسی کو پکا ایمان مل گیا، خدا کی قسم ایمان مانگتے اسلام والی زندگی ملتی، ایمان والی موت آتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 30,000 روپے کی قبر تو مل گئی، لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ جہاں اتنی دعائیں کرتے ہو ان میں ایک دعا یہ بھی کیا کرو، اللہ مرتے دم تک مجھے اپنے گھر سے وابستہ رکھنا۔ 40 سال تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا جنازہ ہسپتال سے جا رہا ہے، 6 مہینے بستروں پہ پڑے گزر گئے، وہ لوگوں نماز کا خیال ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ موت سے پہلے آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے انگوٹھے میں دانا نکل گیا، دانا پاؤں میں پھیل گیا، پنڈلی تک آ گیا، ناسور بن گیا، چلنا چھوڑ دیا، بستر پہ لیٹ گئے۔ 32 سال تک علماء کہتے بستر پہ لیٹا رہا۔ جب اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی، کسی نے پوچھا عمران 32 سال کے بعد بستر سے اٹھے ہو، نماز قضا کر لو۔ مسکرا کے فرمانے لگے کون سی نماز قضا کروں؟ خدا پاک کی قسم 32 سال کی اس حالت میں کبھی میری تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ کسی نے کہا عمران بستر پہ لیٹا تھک نہیں جاتا تھا؟ کہ تمہیں کیا بتاؤں، میں ہر رات کا انتظار کرتا تھا جیسے رات کا پچھلا پہر ہوتا تھا۔ عمران کی بستر پہ آنکھ لگتی تھی، خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا تھا۔ کسی کو ماں پوچھتی کیسا ہے، کسی کو باپ پوچھے گا کیسا ہے، کسی کی یار تیمارداری کرے گا کیسا ہے۔ کہ میری آنکھ لگتی تھی، پروردگار عالم پوچھتا تھا تیرا اس وقت کیا حال ہے؟ فرمایا مجھے 32 سال کا پتہ ہی نہیں لگا 32 سال بیماری میں کس طرح گزر گئے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا روزانہ معمول بن گیا، گھر آتے ماں کو نہ دیکھتے، سلام کر کے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ روٹی دے، ماں پکا کے بستروں میں رکھ دیتی۔ ایک دن والدہ محترمہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو مدرسے میں چھوڑ کے رشتہ داروں میں چلی گئی۔ چھٹی کا وقت ہو گیا، قطب الدین بختیار کاکی گھر کی طرف آئے، ماں کو خیال ہی نہ آیا کہ میرا بچہ آج گھر آ گیا ہوگا۔ جب دل چڑھا، صورت تیز ہو گیا، دوپہر ہو گئی، ماں کا کلیجہ قطب الدین کو یاد کر کے منہ کو آ گیا، کہنے لگی ہائے میرا بچہ گھر آ گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، روٹی کا آج اسے روٹی نہ ملی، اللہ کی ذات سے یقین اٹھ جائے گا۔ سر پہ برقع اوڑھا، اللہ اکبر، جب محلے کی گلی میں چلنا شروع کیا، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگی، اللہ آج ماں کی ممتا کی لاج رکھنے، اللہ بڑی مشکل سے میں نے کوک سے لے کر گود تک اور گڈلیوں چلنے تک میں نے اپنے بچے کا تیری ذات میں یقین بنایا۔ اگر آج اسے بستروں سے روٹی نہ ملی تو سمجھ جائے گا روٹی خدا نہیں دیتا، ماں پکا کے دیتی ہے۔ یا اللہ تجھے میرے سفید بالوں کا واسطہ، کمزور ہڈیوں کا واسطہ اس لیے عرض کرتا ہوں میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، جب تھک ہار جاؤ، دعا کی طرف سے مایوسی ہو جائے، کہیں بھی دعا قبول ہونے میں میرے عزیزوں تمہیں پتہ لگے کہ نہیں ہو رہی، جاؤ ماں باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جایا کرو کہ اماں جان ذرا ہاتھ اٹھا دے، تیری ماں تیرے لیے ہاتھ اٹھائے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس کی دعا میں اتنی پاور ہے، آسمان کے فرشتوں کو بھی روکنے کی کوئی طاقت نہیں۔ جب ماں دعا کے لیے، باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ان کا سفارشی بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ماں ہاتھ اٹھا دے، اللہ اکبر، انسان کے دنیا آخرت کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اور ماں افسوس میں، رنج میں اپنے اولاد کے دکھوں سے رو کے دکھا دے تو خدا دونوں جہان برباد کر دیتا ہے۔ رو رہی ہے گلی میں، یا اللہ میرے بچے کو روٹی نہ ملی تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ادھر اللہ سے روٹی مانگ رہے ہیں، اماں گھر آئی، دیکھا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بستر پر آرام فرما رہا ہے، ماں کی مامتا جوش میں آئی، بستر سے قطب الدین بختیار کاکی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا کے چمٹا کے رونے لگی، کہا بیٹے معاف کر دے، مجھے تیرے آنے کا اندازہ ہی نہیں تھا، آج بھول گئی، ہائے میرا بچہ رو رو کے بھی لگا ہوگا، رو رو کے بھوکا سو گیا ہوگا۔ قطب الدین نے ماں کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا، کہا اماں جب تو نے اللہ سے لینا سکھا دیا تو ماں سے لینا قطب الدین بھول گیا۔ کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہ الحمدللہ، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں آج بھی تیرا بیٹا کھانا کھا کے سویا، بیٹے تجھے روٹی کہاں سے ملی؟ اماں گھر آیا، باورچی خانے میں، ڈرائنگ روم میں، سلیپنگ روم میں، گھر کے آنگن میں تجھے دیکھا کہیں نظر نہ آئی۔ اماں میں مصلی بچھا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اماں تو نہیں، ربا تو موجود ہے، اللہ روٹی دے، اللہ روٹی دے۔ اماں میں نے دعا کرنے کے بعد مصلی سے کھڑے ہو کے بستروں میں ہاتھ ڈالا، اماں مجھے گرم گرم روٹی مل گئی، لیکن اماں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، روزانہ روٹی کھاتا ہوں مجھے اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آج کی روٹی کھانے میں مجھے مزہ آیا۔ ان کا نام بھی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پڑ گیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کو وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری، وہ اللہ کی مخلوق کا احساس دلایا۔ سر پہ گٹھڑی اٹھا کے ایک آدمی صبح صبح آیا، حضرت جی میرے بیٹے، حضرت گاؤں کا اپنی زمین کا ساگ ہے، دیسی گھی ہے، میری بیوی نے تہجد پڑھ کے روزہ رکھ کے درود شریف پڑھ کے کھانا پکایا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کا روزہ تھا۔ یہاں تو بھائی ہمیں اسٹیٹ فارورڈ بات کرنے کی عادت ہے، ہم تو بھائی اسٹیٹ سناتے ہیں، ہم نہیں کسی کی رکھتے، کسی کا دل ٹوٹے ٹوٹ جائے، اللہ کرے خبردار دل نہ توڑنا کسی کا، کانچ کا گلاس ٹوٹ جائے جڑ جاتا ہے، دل ٹوٹ جائے نہیں جڑتا۔ کہا فرمایا او مریدو، زندگی گزر گئی، قرآن ترجمے تفسیر سے پڑھتے پڑھتے اللہ کی عزت کی قسم الف لام میم سے لے کر والناس تک روزہ توڑنے کا کفارہ تو قرآن میں نظر آیا، دل توڑنے کا کفارہ نظر نہیں آیا۔ روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے کفارہ دے دوں گا، اگر دل ٹوٹ جائے، دل ٹوٹ گیا تو رب روٹھ گیا، مجھے بتا اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو اسے راضی کیسے کروں گا؟ یہی ہم نے اللہ والوں کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت کا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، تیرا کیا حال ہے؟ حضرت جی بس کیا کرے، اللہ کا شکر ہے بس۔ جو یہ بس ہے نا، اس نے خدا کی نعمتوں کے دروازے بند کر دیے، بس جی بس ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ گزارے ہو رہے ہیں، اس نے خدا کی رحمتوں کو ناراض کر دیا ہے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 5 دن ہو گئے، رسول اللہ کی بیٹیوں کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا۔ حضور تشریف لائے، مائی خدیجہ نے 4 بیٹیوں کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ بیٹیاں پیچھے کیوں بیٹھ گئی؟ کہ پیغمبر 4 دن 5 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، ان کے چہرے کا ماس لٹک گیا، تو پہلے دکھیاری زندگی گزار رہا ہے، بیٹیوں کی طرف دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ حضور علیہ السلام اٹھے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں خزاں کا موسم تھا، ایک درخت کی ٹہنی کو جاڑا، سوکھے پیلے پتے جھولی میں لیے، اماں خدیجہ کے پاس آئے اور لا کے جھولی میں یوں کر کے پتے ڈال دیے۔ فرمایا خدیجہ ہرے پتے بھی نہیں لا سکتا، بیٹیوں سے کہو تمہارا باپ تمہیں قرآن کی دولت دے سکتا ہے، روٹی نہیں دیتا۔ میری بچیوں ان پتوں کو حمل دستے میں پتھر کے اوپر پتھر رکھ کے ان کو کوٹ کر ان کا صفوف بنا کر پانی سے نگل جاؤ، محمد تمہیں بھوکا رکھنا برداشت کر سکتا ہے، آل رسول کی زبان سے قرآن کی تلاوت چھوٹ جائے محمد یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔
اس بیٹی نے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں سوکھے پتے چبا کر قرآن سنایا. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے بیٹے حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں 3 دن کے پیاسے رہ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنا دیا ہے. ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. عورت نے قربانیاں دی، آنے والا گود کے اندر قربانی دینے والا بنا. اللہ حضرت کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کیسا گزر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے. اب اس نے شکر کیسے کیا؟ کہا جی مل گئی تو اللہ کا شکر، نہ ملی تو صبر. فرمایا جو شکر تو کر رہا ہے یہ شکر تو کتے کرتے ہیں. روکتے کھڑے ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا. حضرت جو شکر میں کر رہا ہوں یہ شکر کتے کرتے ہیں. کہ جی. کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا کتے کو ہڈی ڈال دو کھا لے گا، ورنہ کوئی جھپٹا تھوڑی مارتا ہے. جھپٹتا تھوڑی ہے، شلوار کا پیچا تھوڑی، گلی کے کونے میں بیٹھا رہ کے تمہیں دیکھتا رہے گا. اللہ اکبر. فرمایا مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو شکر یہ تو کتے کرتے ہیں. اللہ والے بتا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا مل گیا تو کسی بھوکے کو تلاش کر کے کھلا دے، اگر نہ ملا تو صبر کر کے بیٹھ جا. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. پتہ نہیں ہمیں کس نے یہ بیماری دلا دی، پہلے خیش پھر درویش. پہلے اپنے آپ کو دیکھو پھر دو. اللہ اکبر. پہلے اپنے آپ کو دیکھو پھر دو. جوان حضور کی خدمت میں آیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جی بولیے. اللہ کے نبی ماں بیمار ہے، آخری وقت ہے. اپنا لعاب دوں؟ کہ وہ تو دیں گے. فرمایا پھر کیا دوں؟ کملی والے ذرا اپنا کرتا مبارک اتار کے دے دو. میری اماں کہہ رہی ہے پیغمبر کا کرتا مجھے مل جائے گا، کفن بنا کے قبر میں لے جاؤں گی، میری دنیا کی زندگی کی نجات ہو جائے گی. ادھر آؤ. آ گیا کرتا مبارک ہاتھ میں پکڑا. کہ نوجوان میرے پاس یہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں. اگر تجھے دے دوں گا تو ننگا ہو کے بیٹھ جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی. گھر چلا گیا. پھر تھوڑی دیر میں آیا، دروازے کی چوکٹ پہ کھڑا ہو کے حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ کہ ماں کی نہ مانوں تب ناراض، تیرے سے بحث کروں تب اللہ ناراض. آپ نے فرمایا خیر تو ہے. کہ اماں کہہ رہی ہے تجھے اللہ اور پہنائے گا، مجھے دے دے، میرا آخری وقت ہے، قبر میں میرا کام بن جائے گا. آنکھوں سے آنسو، گریبان مبارک کھولا، کرتا مبارک اتارا، سائل کے ہاتھ میں دے دیا. کہ جا اللہ میرا مالک ہے. خود اپنے دونوں ہاتھ اپنی بغلوں میں ڈال کے بیٹھ گئے. نوجوان کرتا لے کے گیا، جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ فَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ. محبوبہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، لیکن اتنا بھی نہیں کہا کہ تر کے کپڑے اتار کے دے دو، خود ننگے ہو کے بیٹھ جاؤ. جبرائیل خدا کا قرآن سنا کے جا رہا ہے. میں محمد کی عرض میں تو اس کے دربار میں لے جا، اسے جا کے کہہ دے یا تو مجھے رحمت للعالمین نہ بنا تھا، اگر رحمت والی چادر تو نے میرے کندھے پر ڈال دی، میرے دروازے پر آ کر کوئی ہاتھ پھیلائے خالی بھیج دوں، میں محمد کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. آج بہنیں واپس جا رہی ہے، آج بیٹیاں روتی دروازے سے واپس جا رہی ہے. قیامت کے دن اس نبی کو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر. جو بیٹی کو سینے سے لگا کے رو رہا ہے، قیامت کے دن کالی کملی والے کو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر. بیٹا پیدا ہو کہتا مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ بیٹی پیدا ہو کوئی مبارکباد دے گا، کس چیز کی مبارکباد؟ ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہو جائے، ماں بیٹے کو سینے سے لگا کے کہتی ہے بیٹے صبر کر، اللہ کی مرضی.
تیسری بیٹی پیدا ہو جائے، کہتے ہو میرے بچے کو کوئی تعویذ کرا کے دے کہ آپ پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ فرمایا او میرے بندو، اللہ کے پیارا نبی کہہ رہے ہو میرے امتیوں، او خدا کے بندو، بیٹی پیدا ہو، جس طرح بیٹے کی پیدائش میں مٹھائی تقسیم کرتا ہے، بیٹی کی پیدائش میں دگنی تقسیم کر۔ تجھے کیا پتا تیرے گھر میں اولاد نہیں آئی، تیرے گھر میں خدا کی رحمت آ گئی ہے۔ پتا تھا سپورا گوٹھ والے پتا تھا جاہلیت کی زندگی گزارنے والی کچھ اللہ کی مخلوق ہوگی، پتا تھا پنجاب والے، پتا تھا سرحد بلوچستان کراچی والے بیٹی کے پیدا ہونے پر عیب سمجھیں گے، ممبر پر آ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، بیٹی کے پیدا ہونے پر مقام بتلا دیا، دونوں انگلیاں یوں جوڑ کے دکھا دی، فرمایا جس کے 3 بیٹیاں پیدا ہو اور ان بیٹیوں کو دیکھ کے اللہ آپ کی منشا پہ راضی ہو جائے، قیامت کے دل میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا، درمیان والی اور شہادت والی انگلیوں میں تو فرق ہے، اس کے میرے درمیان اتنا بھی فرق نہیں ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ جس کے 2، فرمایا اسے بھی بشارت، ایک کھڑے ہوئے کملی والے جس کے 1، فرمایا تربیت اچھی کر کے رشتہ اچھا کر دیا، ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ لے کے جاؤں گا، جی بھر کے حوض کوثر پہ لا کے میں ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا۔ اولاد کا سب سے پہلا گود کا انتخاب اچھا ہو، جس عورت کے ساتھ شادی کی جائے وہ عورت اولاد کے حق میں بہتر ہو، اس کی گود سے قرآن کی خوشبو آئے، اس کے آنکھ میں حیا ہو، اس کے چہرے پہ پردہ ہو۔ ایک عورت بازار سے گزری، ایک لفنگا پاس آیا، کہنے لگا آنکھیں بڑی پیاری ہیں، وہیں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ اگلا قدم نہ اٹھایا، خادمہ ساتھ چل رہی تھی، خادمہ کو گھر بھیجا، چھری اور پلیٹ لے کے آ، خادمہ گھر سے چھری پلیٹ لے کے آئی، چھری کو اپنی آنکھ میں مار کے دایاں ڈیلا، پھر مار کے بایاں ڈیلا نکال کے پلیٹ میں رکھ دیا، کہنے لگی جا اس کتے کو جا کے دیا، انہی آنکھوں پہ مرتا تھا لے لے، اپنے پاس اس لیے نہیں رکھتی، ان آنکھوں پہ غیر کی نظر پڑ گئی، اللہ اس کے رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہی۔ اس امت کے نوجوانوں ساری رات موبائل پر کیا دیکھتے ہو کہ ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کرنا؟ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہمیں محلے میں کوئی پانی نہیں پلاتا، قیامت کے دن حوض کوثر کملی والا کیسے پلائے گا؟ ہماری بد اخلاقی اور بے غیرتی کی وجہ سے کوئی اپنے گھر کی بیٹھک میں نہیں لے کے جاتا، کملی والے کا جنت میں پڑوس اللہ کیسے دے گا؟ خدا بھلا کرے اس گئے گزرے دور میں ایک محنت جو ناپید ہو چکی تھی، جو ختم ہو چکی تھی، وہ الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جس نے اس آس کو اس امید میں بدل دیا، اللہ اکبر، گمراہوں کو تہجد گزار بنا دیا، ڈاکوؤں کو تہجد گزار بنا دیا، جنہوں نے کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی تھی انہیں مسجد کے اندر 5 وقتہ با جماعت نمازی بنا دیا۔ مسجد والوں، آپ حضرات سے بھائی ندیم بابر صاحب اور مسجد حاضہ کی پوری کمیٹی سے عرض کر کے جاؤں گا، اپنے اس مسجد کے اندر ایک کمرہ بنا دینا، اس پہ لکھ دینا یہ اللہ کے مہمانوں کے لیے اچھا باتھ روم، اچھا کچن کا انتظام کر دینا، کوئی صبح سرحد سے آئے گا، کوئی بلوچستان سے آئے گا، کوئی اندرون سے آئے گا، کوئی بیرون سے آئے گا، تم ایسا ان کا استقبال کر کے انہیں گلے لگانا تاکہ انہیں اپنوں کے بچھوڑے کا دکھ نہ ہو۔ اللہ غنی، یہ وہ لوگ ہیں خدا پاک کی قسم، جب گھر سے پہلا قدم نکالتے ہیں فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، سمندر کی مخلوق ان کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے۔ مولا الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ
اکبر۔ مولا الیاس رحمت اللہ علیہ جب آپ کے مدرسے سے فارغ ہو کر فارغ التحصیل طلباء اکرام درس نظامی پڑھ کر ایران جانے لگے، آپ ایئرپورٹ میں رخصت کرنے کے لیے آئے، فرمایا او طالب علموں، اپنے علاقوں میں جا کے مسجدیں بنوانا اور مسجد بنوانے کے ساتھ بنا کر ایک مسجد میں کمرہ اللہ کے مہمانوں کے لیے رکھ دینا۔ حضرت جی اللہ کے مہمان کون؟ فرمایا جب پاکستان سے ایران اللہ کے رستے میں جماعتیں آئیں گی، وہاں تمہارے ملک میں آنے کے بعد پریشانی نہ ہو۔ طالب علم کہنے لگے، ہم نیچے منہ کر کے ہنسنے لگے، ہم نے کہا پیسے کے لیے ایران تو آئے گا، پیسے پاؤنڈ کے لیے انگلینڈ آئے گا اور ڈالر کے لیے امریکہ آئے گا، اللہ کا دین سنانے امریکہ تھوڑی آئے گا۔ کہ 13 سال کے بعد یا 11 سال کے بعد پہلی جماعت جب پاکستان سے رائے وڈ سے اللہ غنی پہلی جماعت انڈیا سے جب پہلی جماعت ایران کے ایئرپورٹ پہ اتری، خدا کی قسم ان کے سروں پہ بستر دیکھ کے ہمیں حاجی الیاس یاد آنے لگ گیا۔ یہ ایسی محنت چلی، یہ چلی تو کچھوے کی چال سے، لیکن اس نے پوری دنیا کی بدنظمی کو نظم میں بدل کے رکھ دیا۔ حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ کی گھر والی کہتی ہے رات کو یہ مرد سویا نہ کرتا بلکہ گھر کے کمرے میں چکر لگایا کرتا۔ میں پوچھا کرتی الیاس اپنے پہ رحم کھا، اللہ اکبر، اپنے پہ رحم کھانے کی نہیں حضور کی امت پہ رحم کھانے کا وقت آ گیا۔ اور میں آنکھیں دیکھتی ہے امت جہنم میں جا رہی ہے، الیاس بستر پہ کیسے سو سکتا ہے؟ فرمایا جب الیاس رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھنے لگا، آپ کے جسم کا وزن 35 کلو رہ گیا تھا، کڑ گیا امت کے، کڑ گیا۔ ایسا درد دے کے امت کو چلا گیا۔ خدا پاک کی قسم آج پاکستان کے حکمران کو کوئی یاد نہیں کرتا، حاجی الیاس کا نام زبان پر آتا ہے خود بخود آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا انتخاب اولاد کی تربیت کا کراچی کے اسکول نہیں دیکھنا، ماں کی گود کا اسکول دیکھنا ہے۔ اس عورت کا انتخاب کرو جس سے شادی کرنی ہے، اس کی آنکھ میں حیا ہو اور قرآن گود کے اندر قرآن والی لوری ہو، شرم و حیا کا زیور ماں باپ کے گھر سے لے کے آئے۔ پھر دیکھنا اس گود کے اندر آنکھ کھولنے والا دنیا دار نہیں بنے گا، خدا کا ولی بنے گا۔ کرو گے کوشش سارے بھائی؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کا کام تعمیراتی مراحل میں ہے، نہ مجھے چندے کا کہا نہ میرے کرنا ہے، ترغیب تو آپ حضرات کو دے سکتا ہوں، خدا کا گھر ہے، اس میں حصہ ڈال لو۔ اللہ اکبر، تمیم داری حضور کا صحابی ہے، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ حضور نے ان کی ملک شام میں ڈیوٹی لگا دی۔ مسجد نبوی میں آج تک روشنی نہیں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی چراغ نہیں۔ یہ ملک شام سے تیل اور قندیلیں جو چھت پہ لالٹین نما ہوا کرتی تھی، پرانے وقتوں میں بات ہے، اب تو سارے زمانے ختم ہو گئے، تو تمیم داری ملک شام سے اپنے ساتھ چراغ اور تیل لے کے آئے۔ مسجد نبوی میں بھی عشاء کی اذان بھی ہوئی، انہوں نے جلدی چراغ جلائے، تیل ڈالا، چراغ جلا دیے، مسجد روشن، پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے چہرے نظر آنے لگے۔ حضرت بلال نے اذان دی، حجرے مبارک کا پردہ ہٹا، حضور تشریف لائے، مسجد ساری روشن، ابو بکر عمر عثمان کے چہرے سامنے، آسمان کی چھت کی طرف دیکھا، قندیلیں جل رہی ہیں، اذان ختم ہوئی، دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے فرمایا یہ اندھیری مسجد کو روشن کس نے کر دیا؟ صحابہ کی انگلیاں تمیم داری کی طرف، وہ آپ کا دیوانہ، آپ کا غلام جو ملک شام سے آیا، وہی نبوت والا دامن پھیل گیا۔ تمیم داری اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیری مغفرت کرے، اللہ جنت میں تجھے میرا ساتھی بنائے۔ آخری دعا جو حضور نے دی، فرمایا تمیم داری مسجد کے اندر تو نے چراغ جلایا، میں تیرے سے اتنا راضی ہوا،
کاش میری کوئی بیٹی بیٹھی ہوتی، محمد اس بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا۔ اس امت کے ذمہ مسجد بنانا بھی، اس امت کے ذمہ مسجد کو آباد کرنا بھی۔ مسجد میرا عزیزو اللہ کے کرم سے آپ حضرات کے پیسے سے بنے گی، لیکن آباد آپ کے سجدوں سے، عبادت سے ہوگی۔ اس مسجد کے اندر وہ لوگ جو اللہ سے روٹ کر مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں، انہیں بھی اللہ کے گھر میں لے کے آنا ہے، اور جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں ان لوگوں نے بھی سجدے کر 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 اپنے ایمان کو پکانا ہے۔ سارے نیت کرو گے انشاءاللہ تعالی، مسجد کے تعمیراتی کام میں سارے حصہ ڈالو گے، انتظامیہ کمیٹی کے مشورے سے اللہ کے راستے میں نکلو گے بھائی۔ ہر صبح ہر شام جہاں موقع ملے اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، تو پھر سارا مجمع میرے ساتھ مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ 5 وقت کے نمازی بنو، بس سب سے بڑی عالمی محنت یہ ہے جو اللہ سے روٹ گئے اور ٹوٹ چکے ہیں، انہیں اللہ کے قریب لا کے اللہ سے جوڑ دو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنا دو، تاکہ اللہ مرنے سے پہلے ان سے راضی ہو جائے، ہمارے مرنے سے پہلے اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ مرنے کے بعد ناراض کرنا بہت مشکل ہے، اور مرنے سے پہلے اسے راضی کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لے، پوری اللہ انتظامیہ حاضہ کی طرف سے، بھائی شیر مراد کی طرف سے، بھائی ندیم بابر مسجد اعظہ کی کمیٹی، قاری یاسین صاحب، مسجد کے امام صاحب، تمام اہلیان علاقہ کی طرف سے اللہ کریم آپ اس پروگرام کو اپنی دربار میں شرف قبولیت عطا فرما دیجیے، اور اللہ جو کھانے کا تمام تیرے مہمانوں کے لیے انتظام کیا گیا اللہ آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اس محفل کی برکت سے ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، جو اللہ تازہ فوت ہوئے جو پہلے دنیا سے جا چکے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کلمہ پڑھنے والے جتنے دنیا سے، کہ اللہ تمام کی مغفرت فرما دیجیے، اور اللہ اس بابرکت محفل کی برکت سے اللہ جتنے تیرے نبی کے امتی گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کئی بیمار ہیں، اللہ اپنے پرائے رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار، اللہ آپ سب کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اللہ کریم جتنے بے روزگار، جتنے حاجت مند، جتنے ضرورت مند اللہ یہاں بیٹھے ہیں، سب کی حاجتیں پوری فرما دیجیے، اور سب کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیبی سے پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بے مکان اور جتنے کرائے کے مکان میں، اللہ سب کو اپنی چھت اپنا مکان اپنے کرم سے عطا فرما دیجیے، دنیا کا مکان بھی دے دے اور جنت کا مکان اپنے حبیب کے پڑوس میں عطا فرما دیجیے۔ اللہ یہ تیرے بندے جتنے بے اولاد ہیں، اللہ سب کے گھر کے اندر ایک ایک کھلونا ابو ابو کہنے والا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے بھائی عمر عباسی صاحب 2 بچے ان کے حال ہی میں فوت ہوئے، اللہ نرینہ درازی عمر والی اولاد عطا فرما دیجیے، جو ہے اللہ ان کو سلامت فرمائیے۔ یا اللہ جو بچیاں جوان ہیں، جو بچے جوان ہیں، اچھے گھرانے اچھے رشتے عطا فرما دیجیے۔ تمام کے مدارس اور مساجد کی اللہ ضروریات کو اللہ اپنے خزانوں سے پورا فرما دیجیے، مدارس کی طرف، مساجد کی طرف اہل خیر کی نگاہیں متوجہ فرما دیجیے۔ کراچی کا اجتماع 31 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، اللہ خیر و عافیت فرما دے، اللہ پوری دنیا کے دین کے تقاضے اس اجتماع سے پورے کروا دے، اور ہمیں نکلنے کے لیے اللہ جذبہ ایمانی عطا فرما دے، دین کا پیار محبت نصیب فرما دے، ہمارے قدموں کو اللہ اپنے رستے میں قبول فرما لے، مال جان کو اولاد کو ہماری مستورات کو ذریعے کے طور پر دین کے پھیل جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اس مسجد کی تمام انتظامیہ کمیٹی، بھائی ندیم بابر صاحب، شاہ مراد صاحب، قاری یاسین مسجد اعظہ کے امام صاحب، اور جتنے حضرات اس وقت تیرے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما، اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما۔ کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، اللہ انہیں کلمے کی دولت اور استقامت عطا فرمائے، اللہ پھر ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔